یاد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی دعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعث فلا يرى وقلب شهدا يدعو. خلق الخلائق بقدرته ونشر بها برحمته ووسل بالسطور الميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر قواعد وغاصب حقوقهم والناصب شيعتهم لنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بصلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے حبیب امت سے کہہ دیجیے کہ جو چاہے وہ عمل کرے. اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور رسول اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ائمہ تعلیم ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. عزیزو، اعمال ایک ضروری اور لازمی چیز ہے. یہ باقاعدہ انجام دینے کی ضرورت ہے اور اس میں یہ کہنا کہ ہم تو عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل تو اچھا ہے، نہیں. ضرورت ہے اپنے عمل پر نظر ڈالنے کی کہ ہم واقعی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جس سے میں تعلیم آتی ہوں. آپ لوگ کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی. مرحوم رمضان ہے عبداللہ بھوجانی، مرحوم نظر ہے بھوجانی اور سید النساء عبداللہ بھوجانی، مرحومہ زینب بائی بھوجانی، مرحومہ سکندر بائی بھوجانی اور مرزا علی ناصر. فاتحہ وغیرہ میں جتنے نام زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اتنے مضمون کے لیے فاتحہ پڑھ دیا گیا تو الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جتنے نام بڑھیں اتنے ہی ثواب زیادہ ملتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے حبیب کہہ دیجیے کہ جو چاہے عمل انجام دے، خدا و رسول ائمہ تعلیم دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال کو ائمہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے اعمال کا ایک عظیم حصہ دعا ہے. دعا ہمارے اعمال کا ایک عظیم ترین حصہ ہے. ان دعاؤں میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، یوں تو یہ دعا ہمیشہ ضروری تھی اور آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، لیکن سب سے زیادہ ضروری دعا امام زمانہ کے حضور کی. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کے ظہور کی جو دعا ہے، یہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے شیعوں کو، راکان ایمانی کو، تو
مولا کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کی شکار ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کی دعا کے لیے مخصوص موسم کی ضرورت ہے، جیسے محرم کا زمانہ آ گیا تو ان میں کوئی ٹاپک مولا کے اوپر ہو، پھر اس میں مولا کا ذکر ہو جائے گا یا ایسے ٹاپک دے دیا جائے۔ ماہوار رمضان میں یا مثلا حضرت کی ولادت کے موقع پر کچھ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے جگہ کے اعتبار سے مثلا امام بارگاہ کے وہاں سے بھی مولا کے لیے دعا کرتے، یا مثلا کچھ لوگ سین کے اعتبار سے مثلا شادی نہیں ہوئی، جوان ہے اور جو بلبلا ہے شوق امام زمانہ کا، اور حضرت کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت امام کی کلاس رکھتا ہے، کلاس میں جاتا ہے اور مختلف اعتبار سے مولا کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جب یہ شادی شدہ ہو گیا، شادی کر لیا، میرے زندگی بچوں میں لگتے اب سب ختم ہو گیا۔ یا مثلا ایک انسان جب بوڑھا ہوا دیکھا کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی کی شادی ہو گئی، سب اپنے اپنے کام سے لگ گئے، تب اپنا مولا کرنے لگے۔ اس طرح سے کچھ جو ہے زمانے کے لحاظ سے، کچھ جگہ کے لحاظ سے، کوئی سین کے اعتبار سے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ جیسے کوئی جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے، اس سے کہا جائے کہ آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، ذرا سے امام کی ظہور کی دعا کیجیے، یا ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تاکہ آپ خدا رخصت ہوئے تو رخصت ہوتے وقت یہ ہے۔ کبھی کوئی انسان پوچھتا بھی ہے کہ ہم جا رہے کوئی کام تو نہیں ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی ظہور کے لیے وقت کا امام ہے، وقت امام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ہر لمحے ہر وقت ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں کافی کمی ہے۔ حضرت کی طرف سے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، حضرت کی طرف سے حج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، حضرت کی طرف سے زیارت کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ امام زمانہ کی طرف سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کی طرف سے چلے جائیں حج کرنے کے لیے، اس کی اجازت میں دوں گا۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے صدقہ دیتے ہیں، امام زمانہ کی حفاظت کے لیے صدقہ، آپ لوگ اس کے بہت آشنا ہیں۔ حکم ہے کہ صبح صدقہ دو، شام تک حفاظت رہے گی، شام کو صدقہ دو، صبح تک حفاظت رہے گی۔ امام زمانہ کے نام بھی سب کریں، بکرا ذبح کریں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے۔ اگر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے سب کام انجام دیں گے تو ظاہر ہے جس کا فائدہ ہمیں ہے، ہم مولا کو یاد رکھیں گے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو عزیزوں، امام زمانہ کو فراموش نہ کریں، ہر وقت یاد رکھیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ 2 منٹ 3 منٹ نکالیے، بہت بڑی بات نہیں، 2 3 منٹ نکالیے اور کچھ بھی نہ پڑھیے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی نماز، نہ کوئی قرات، نہ کوئی قرات، کچھ بھی نہ کیجیے، صرف 2 3 منٹ امام زمانہ کے بارے میں سوچیے اور ذکر کیجیے۔ ہمارے بارے امام ہمیں لکھ رہے ہیں، اعمال ہمارے ان کے سامنے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ انہیں کے لیے ہے، ہماری جان انہیں کے لیے، ہم انہیں کے دوپہر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو کیا اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے بہت سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کام کریں گے تو اس میں اتنا پیسہ لگائیں گے، یہ پیسہ جب لگائیں گے تو کتنے دن میں ریٹرن ہوگا، اور پھر دکان کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اور کون سی دکان چلے گی، یہ اس نمرہ میں وہ دکان ہے بھی یا نہیں ہے، اس طرح کی دکان چھوٹی نہیں ہے یا کم ہے تو پھر زیادہ چلے گی۔ مثلا مثال کے طور پر اس طرح آپ ایسے ہی امام زمانہ کے
بارے میں کیوں فکر کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کیونکہ حقیقی بزنس ان سے کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ صحیح معنی اسی لیے بعض لوگ متوجہ بھی ہیں، بعض امام زمانہ کو بھی اپنے بزنس میں شریک رکھتے ہیں، ان کا بھی حصہ رکھتے ہیں. ایسے افراد سے ملاقات بھی ہوئی ہے ہماری. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا امام زمانہ سے جو ربط ہے ذرا سے انوکھا قسم کا ربط ہے. ذرا غور کیجیے. 3 طرح کے زمانے ہمارے سامنے ہیں. ایک دور پہلے امام سے لے کے 11 امام تک کا ہے. ایک دور امام زمانہ کا ہے جو غیبت میں ہے، چاہے صغرا ہو چاہے کبرا، غیبت صغرا یا غیبت کبرا. ایک دور یہ. ایک دور ایسا ہے کہ جس میں ہم کسی کے پاس نہیں، یعنی پہلے امام سے لے کے 11 امام تک سارے شیعہ ان سے مل سکتے تھے. یہ بات ہے، ہر شخص مل سکتا ہے. 12ویں امام جب تشریف لے آئیں گے تب سب ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. لیکن ابھی ہم جن حالات میں ہیں، وقت امام سے جب چاہے ملاقات کر لیجیے عموماً ممکن نہیں. اگر کوئی صاحب دعویٰ کرے کہ ہم جب چاہیں مل لیتے ہیں سبحان اللہ تو یہ جھوٹ ہے، غلط. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو غیبت میں منع کیا گیا. بے شک اور کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے جتنا بڑا مجتہد ہو. بے شک بے شک نیابت خاصہ کا دعویٰ حرام ہے، باطل ہے. بے شک. کہ میں امام کا نائب خاص بن کے آیا ہوں، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اب جو چل رہا ہے وہ نائب عام کا سلسلہ چل رہا ہے. بات تو واضح ہونی چاہیے. اب ان حالات میں کہ جب 11 اماموں کے اصحاب اور 12 امام جب تشریف لائیں گے تو ان کے اصحاب، ہم کہاں ہیں اور کن کے اصحاب؟ ہم کن کے اصحاب؟ اگر ہم نے وہ صفات پیدا کر لی اپنے اندر کہ جن صفات کی بنیاد پہ 11 نے اپنے خاص چاہنے والوں کو اپنا اصحاب کہا ہے، تو کیا کہنا ہم بھی ہیں اصحاب میں، اور ہم میں وہ افراد ہیں جو کہ واقعی امام کے اصحاب ہیں. لیکن اگر امام نے سند نہیں دی ہے ہمارے لیے، یا ہم نے اپنے آپ کو مرتبط نہیں کیا ان کے اعمال پہ، تو ذرا اپنے اعمال پہ غور فکر کر لیں. ذرا سے اس سلسلے میں ایک حدیث ہم بیان کریں گے، اس حدیث کے ذریعے سے بات زیادہ واضح ہو سکے گی. ایک سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا دور ہے. ایک شخص جو حضرت کا صحابی ہے اور خاص چاہنے والا ہے، نہایت معتبر اور مؤثر. اس نے سوال کیا، اے فرزند رسول، یہ بتائیے نحن افضل ام اصحاب القائم؟ ہم زیادہ فضیلتوں کے مالک ہیں، ہم افضل ہیں یا امام زمانہ کے اصحاب؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتم افضل من اصحاب القائم. غور سے تم لوگ افضل ہو امام زمانہ کے اصحاب سے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب افضل ہیں امام زمانہ کے اصحاب. اس کے بعد آپ نے فرمایا وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم تصبحون وتمسون خائفین علی امامکم وعلی انفسکم من ائمۃ الجور. کیوں تم افضل ہو؟ اس کی وجہ سنو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم صبح میں شام میں ہر وقت 24 گھنٹہ خوف کے عالم میں ہو. تم کو اپنے امام کے بارے میں خوف ہے
اور اپنے بارے میں بھی خوف ہے. اس سے من ائمۃ الجور، ظالم حاکموں سے تمہیں خوف ہے. اور سنو، ان صلیتم فصلاتکم فی تقیۃ وان صمتم فصیامکم فی تقیۃ وان حججتم فحجکم فی تقیۃ وان شہدتم فلم تقبل شہادتکم. سنو، تم جب نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز تقیۃ کی عالم میں، جب روزہ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ تقیۃ کی عالم میں ہوتا ہے، جب تم حج کرتے ہو تو تقیہ کے عالم میں حج کرتے ہو، اور جب تم سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو تم گواہی دیتے ہو مگر تمہاری گواہی قبول نہیں، تو تم تقیہ کے عالم میں ہو، خوف کے عالم میں ہو، اپنے امام کے بارے میں ڈرتے ہو. 11 امام تو لوگوں نے قتل کر دیا، شہید ہے. یعنی پروردگار عالم وقت کے امام کو اگر بالکل سے ہٹا دے، اصل امام ہی نہ ہو تو مرکز رحمت ختم ہو جائے گا، منبع رحمت ہی نہیں رہے گا، رحمت کا جو چشمہ ہے وہ چشمہ ہی ختم ہو جائے گا، سر چشمہ رحمت ہی نہ رہے گا. اگر یہ کیا کرتا ہے تو رحمت ہی نہیں رہے گی، سلسلہ ختم. جہاں سلسلہ ختم، زمین شناختہ ہوگی، اہل زمین سما جائیں گے، زمین کے اندر چلے جائیں گے. یا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ حجت آخر کو اٹھا لے. اب دو حال تو خالی نہیں ہے، یا وہ ہمارے درمیان رہے آئے جائے، ہم دیکھیں تو 11 کو تو شہید کر چکے ہیں، کیا انہیں چھوڑ دیں گے؟ اب یہ ہے کہ ان کو رہنا ہے، ان کا وجود ضروری ہے، لیکن یہ لوگوں کے مشاہدے میں نہیں رہیں گے، تاکہ سلسلہ رحمت پروردگار جاری رہ سکے. اس لیے ان کو پردہ غیب میں رکھا ہے. اور لوگوں کا امتحان ہو گیا، اگر لوگ کوئی عذر پیش کرے، کوئی بہانہ پیش کرے، طرح طرح کی دلیلیں لائیں کہ نہیں امام آ رہے ہیں، اتنی مصیبت ہے، اتنی مشکلات ہیں، لوگوں نے امتحان دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے امتحان لے لیا، اکثریت فیل ہو گئی. ان کے درمیان امام معصوم تھے اور امام معصوم کے وجود سے انہوں نے فائدہ لیا، ورنہ باری حجت کو اٹھا لیا، یعنی پردہ غیب میں رکھا، پردہ غیب میں رکھ دیا. اب امام فرماتے ہیں کہ جب وقت کا امام آئے گا اور حضرت کے جو اصحاب ہوں گے 313 تو فوراً پہنچیں گے، اور حضرت کے ظہور سے 6 مہینہ پہلے، 6 مہینہ 10 دن پہلے، رجب، شعبان، ماہ رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے 10 دن، 6 مہینے 10 دن پہلے ظہور کے اسباب فراہم ہونے لگیں گے اور لوگ قبروں سے اٹھ کے آنے لگیں گے. کم از کم 27 افراد آئیں گے، نقبائے بنی اسرائیل جو 12 ہیں وہ آئیں گے، سلمان محمدی آئیں گے، مالک اشتر آئیں گے، مقداد ابن اسود کیندی آئیں گے، اصحاب کہف آئیں گے. یہ سارے لوگ آئیں گے، 6 مہینے 10 دن پہلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی دوران آواز آسمان پہ گونجنا شروع ہو جائے گی. اور مولائے کائنات نے اپنے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام زمانہ کے سلسلے میں سکھا چکے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، کوفے کے بچے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے العجب العجب کل العجب بین جمادى ورجب، العجب کل العجب بین جمادى ورجب. بڑے تعجب کے حالات ہوں گے، حیرت انگیز حالات ہوں گے جمادہ اور رجب کے بیچ میں، جمادی الاول اور رجب کے بیچ میں. یہ مولا نے کوفہ کے ایک بچوں کو سکھا دیا تھا. یونشدون، جیسے شعر پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا کرتے تھے، یعنی وقت کے امام کو یاد کرتے تھے. مولا نے یاد کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے مولا کا تذکرہ کرتے ہیں. تو عزیزوں،
حضرت جب آئیں گے اور ان کے جب اصحاب ہوں گے تو کیا تقیہ پانا ہوگا؟ لوگ ڈریں گے اپنے اوپر؟ کوئی خوف، کوئی ہراس، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے دور میں اپنے اوپر بھی ڈرتے ہو اور ایمان کے بارے میں بھی ڈرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تقیہ کی عالم میں، روزہ رکھتے ہو تقیہ کی عالم میں، حج کرتے ہو تقیہ کی عالم میں، گواہی دیتے ہو تمہاری گواہی نہیں مانی جاتی ہے۔ اس طرح کئی مثالیں ہمارے بیان کی۔ اس شخص نے صحابی نے عرض کیا کہ میرے آقا فما نتمنى المال، پھر تو ہم امام زمانے کے زور کی گواہی بھی کیوں کریں، کیوں تمنا کریں؟ جب ہم افضل ہیں بہتر ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ اس بہتر ماحول میں ہم ہی بہتر ہیں، امام ہمارا موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ظہور کی دعا کریں، کہیں کہ پروردگارا وہ وقت بھی آ جائے کہ وقت کا آخری امام آ جائے پوری دنیا میں اپنے انصاف کر جائے، کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا سبحان اللہ، مقام تعجب ہے تو وہاں کیا کہنا تمہارا؟ امان تو پھر کو انیا خالد عادل، کیا تم نہیں چاہتے پوری دنیا میں عدل کا چرچا ہو جائے؟ یامن السبل، ساری راہیں امن و امان کی راہیں ہو جائیں؟ کیا پسند نہیں کرتے کہ ہر راستہ امن و امان والا ہو؟ وَيُنْصَفُ الْمَظْلُومُ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے؟ تو وقت کا جب امام آئے گا تو خوف و ہراس نہیں رہے گا، تقیہ کی بات نہیں ہوگی۔ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو دیکھا امام نے کہا کہ ہمارے اصحاب افضل ہے کیونکہ ان حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور کس سے افضل ہے؟ اصحاب امام زمانہ سے۔ تو ہم بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے آقا آپ موجود ہیں، ہماری زبان کے اعتبار سے پانچوں انگلی جیو ہے، ناز و نعمت، کوئی مشکل آئے گی امام کے پاس پہنچ جائے، دن میں مشکل آئی تب بھی امام کا دروازہ کھلا ہے، رات میں مشکل آئی تب بھی امام کا دروازہ کھلا ہے، ہر دور میں امام معصوم مشکل کشا ہوتا ہے۔ ہم تو آرام سے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس دور کے لیے کیا ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ اس میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ ہمارے تمام ائمہ کے اصحاب سے بھی افضل ہیں اور امام زمانہ کے اصحاب سے بھی افضل ہیں۔ ایک سوال پڑھے محمد کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے پاس فقہائے کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس معصوم تک براہ راست پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، مشاہدے کا کوئی ذریعہ نہیں، زیارت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص مشرف ہو سکے زیارت پہ چلا جائے، حضرت سے مل لے اور اپنی مشکلات کو حل کر لے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو اس زمانے میں ہے کون؟ مجتہدین، فقہائے اعظام۔ ہم مجتہدین کی بات پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی بات پہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے 14 کے 14 تھے، اور یعنی پیغمبر سے لے کے امام زمانہ تک کی ساری باتیں ہم مجتہد کے ذریعے سے۔ پیغمبر نے فرمایا پورا مجمع ہے، مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا، جانب آسمان بلند کیا، دعا اللہم لقنی اخوانی، پروردگارا مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔
अल्लाहुम्मा नक़्नी, ये 3 बार बोला। सारे सहाबा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अमान हमें जब आएगा कि हम आपके भाई नहीं हैं। याद रखिएगा, हमारे मासूमीन में जो मासूम किसी को अपना भाई कहते उस पर जन्नत वाजिब। अगर कहेंगे मेरा भाई तो जन्नत वाजिब। उन सबों ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? क़ाला ला, तुम मेरे भाई नहीं। काफिर कौन है आपका भाई? फरमाते इख़्वानी फी आखिर ज़मान हुम आमनु बी वलम यरौनी। मेरे भाई तो आखिरी ज़माने में आएंगे और वो मुझ पर मुझे देखे बगैर ईमान लाएंगे। आमनु बिसाबिन अला बयादिन, किताबों की स्याहियों को देखकर हमारी नूरानियत पे ईमान ले आए। हाँ जी, तो इनसे, ऐसे लोगों से आपने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, मुलाकात है। ये लोग अफजल हैं। इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे तो ज़ाहिर है कि इमाम का इख्तिलाफ हो, फिर अगर लोग ठीक होंगे तो ठीक होंगे। अभी तो हम लोग खुद ही ठीक हैं और अपने को ठीक कर रहे हैं, अपनी इस्लाह खुद कर रहे हैं। इन मजालिस में आने के तुफैल में और मिंबर को सही रखने की वजह से, अहले मिंबर के सही होने की वजह से और सामिईन व मुस्तमीईन का सही फ़ायदा उठाना, ऐसे अच्छे उलमा और खुतबा से, जो उनकी नज़र में अच्छे उलमा हैं, खुतबा हैं, दीनदार हैं, उनसे वो अमल हासिल करते हैं, ईमान पुख्ता करते हैं और इमाम ज़माना का वो सहाबी बन जाता है। और इमाम से पहले पैगंबर के दौर में पैगंबर उसे याद करते हैं, एक वो भी आने वाला है जो आखिरी दौर में होगा, वो मेरा भाई है। हाँ जी, जो सवाल पढ़े मोहम्मद। जरूरी है कि मिंबर पे जो शख्स आए वो मजूबे को बाअमल बनाए। वो हाथ पकड़ के बाअमल तो नहीं बनाएगा, मौला की बातें बताएगा, जिसकी वजह से लोग बाअमल बनेंगे। लेकिन अगर इधर उधर की बातें बताएगा तो उसे लोग बाअमल नहीं होंगे। देखिए, मौलाए कायनात ने दुनिया को तलाक दी थी ना, कितनी बार तलाक दी? 3 बार तलाक दी। वला रजाअत बाद है, उसके बाद तो रुजू भी नहीं हो सकता। इस तरह की तलाक दी थी। और आप जानते हैं कि जिसे तलाक दे दिया जाए उसे मुतल्लका कहा जाता है। उस औरत को मुतल्लका कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि बाप जिसे तलाक दे दिया औलाद पे हराम होती है। और हम लोग के बाप अली हैं और अली ने दुनिया को तलाक दे दी है। तो आप जब हमारे बाप ने मुंह नहीं लगाया तो औलाद के लिए तो बिल्कुल हराम है मुंह लगाना। एक सवाल करें, मौलाए कायनात का एक इशाद आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और ये वो इशाद है कि जो दम आता है लोगों के सामने आज बयान कर रहा हूँ। इसको सुनिए अच्छी तरह से, छोटा है, मुख्तसर, को ज़्यादा नहीं। नहजुल बलागा में है और नहजुल बलागा ने कहा
آخر میں جو کلمات قصار ہے وہاں کیا ارشاد ہوتا ہے ممبر کے بارے میں، کیونکہ ممبر میں کچھ گفتگو بھی ہوئی تھی نا شروع جی، اس کلمے کے ساتھ کو نکالیے نا، اس میں ملتا ہے مولانا نجم البلاغہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ نجم البلاغہ لکھی کس نے؟ سید رضوی، سید رضوی نے لکھی، اور عالم اہل سنت عبدالحمید ابن ابی الحدید المعتزلی نے اس کی شرح لکھی ہے، شرح بھی 20 جلد سے زیادہ ہے، شرح لکھی ہے، نہایت عمدہ شرح ہے عالم اہل سنت نے لکھی ہے، پر اس میں قلما اعتدل المنبر، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مولا ممبر پہ گئے ہوں، قلما اعتدل المنبر، ایسا کبھی نہیں ہوا، یہاں قلما بمعنی عدم کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مولا ممبر پر آئے ہو الا وقال امامہ اتقوا اللہ، مگر ممبر پہ آتے ہی ہم دو سرا کے بعد پہلا جملہ یہ ہوتا تھا، اے لوگو تقوی الہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں نہج البلاغہ میں ہے، کلمات قصار میں ہے، قلما اعتدل المنبر الا وقال امامہ اتقوا اللہ فما خلق امرؤ عبثا حتى يدعو، کوئی بھی انسان عبث پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی عمر کو بیکار چیزوں میں برباد کرے۔ حاصل لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ممبر پہ ایسے بولے آئیں جو ممبر کا حق رکھتا ہے، حقدار ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے خاص طور پہ جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں کہ ممبر پہ لے آتے ہیں پڑھواتے ہیں، ان کی ذمہ داری اس چیز میں ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ روز قیامت اہل ممبر کو لایا جائے، اور جو اہل ممبر ذمہ دار نہیں ہے ان کے بارے میں ایک جملہ قیامت کے دن بولا جائے گا، بہت کم یہ جملہ آپ لوگ سنتے سے سنا لیں، یا رجس یا نجس، اے رجس اے نجس کر کے پکارا جائے گا ان لوگوں کو جو ممبر کے فرائض و ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے، حاضر فرائض کو انجام نہیں دیتے۔ حدیث اشراط الساعہ، اشراط الساعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ممبر پہ آنے والے نااہل، اور اسی حدیث سے اشراط الساعہ کا یہ ذکر ہے قعود الصبیان علی المنابر، چھوٹے چھوٹے بچے ممبروں پہ بیٹھیں گے، قعود الصبیان علی المنابر، چھوٹے چھوٹے بچے ممبروں پہ بیٹھیں گے، یہاں بچے سے مراد یہ بچے نہیں تو بیٹھتے ہیں اور سناتے ہیں، علم کے لحاظ سے بچے، تجربے کے اعتبار سے بچے، عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ بھی ٹھیک ٹھاک دیندار مذہبی ہے تو وہ بڑوں سے بھی کہیں بہتر ہے، کیونکہ تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ بچہ کہیں بہتر ہو جاتا ہے۔ قعود الصبیان علی المنابر، ممبر پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یروی کل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی سنے بیان کر دے، کتاب پڑھنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ادھر سے سن کے نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد کفا
समझाऊं। जो भी सुने बयान कर दे, इंसान के झूठे होने के लिए यही काफी है कि कोई अपनी तकलीफ नहीं करता और बयान कर देता है। और फिर जब बयान करता है तो ये नहीं देखता कि इस बयान का मौका है भी या नहीं, इससे किसी की इज्जत वाबू पे तो हर्फ नहीं आता है। ये मकाम बयान का है या नहीं है, यहाँ पे ये चीज जरूरी भी है या नहीं। लेकिन चूंकि याद किया हुआ है, रटा हुआ आज तक तो सारी मजलिसें लिखी हुई है, बाकायदा उसको शुरू से आखिर तक कई बार रट लिया गया, रटने के बाद पढ़ लिया। अब जहाँ जहाँ उसने गलती की वहाँ वहाँ इसको गलती करना। एक सलमान पढ़े मोहम्मद वाले और जो उसके अंदर तर्जुमा आया है आयत का, ऐसा लगता है कि ये खुद अपना तर्जुमा कर रहा है, हालांकि इसका अपना कुछ तर्जुमा नहीं हो, तो जैसे याद की तो वैसे पढ़ दिया, लेकिन ये लोग जानता है, ये तासुर देता है कि मेरा अपना। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से पब्लिक को सही तरीके से ना इल्म मिलता है, ना वो अमल के मैदान में कदम रखता। हाँ जी, अमल बहुत जरूरी है। और जो हमें शिया कहा जाता है, इसी बुनियाद में कहा जाता है कि हमको कोशिश करना है कि हम मौला के नक्शे कदम पे चलें। हम मुकम्मल तो नहीं चल सकते, मगर हमको तो वही नमाज पढ़नी जो वो पढ़ते, वैसे ही रोजा रखना है जो वो रखते। हमें तो इब्तिदा करना है, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सी कमी है, अगर वो मुस्ताहबात छूट जाते हैं, वो तो छूट नहीं है, कहाँ कर पा रहे। लेकिन मौला ही के दर पे रहिए, यही गिर गए तो अच्छा है। इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे गिर गए तो फिर मुश्किल नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे गिरने के बाद गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अमल कबूल कर लिया जाएगा। अगर इस रास्ते से हट के कहीं गिर गए तो अच्छा से अच्छा अमल कीजिए, कुछ कबूल नहीं होगा, कुछ कबूल नहीं। हाँ जी, शिया श्वास और श्वा के माना तो श्वा की रोशनी, जैसे मोमबत्ती, लालटेन। क्या कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक अपनी जिंदगी में, कोई इत्तेफाक बताइए अगर हुआ हो तो, कि आप मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती लेके आप जलती मोमबत्ती को लेके आप एक कमरे में चले जाए, तो मोमबत्ती तो चली गई, वो रोशनी रहेगी। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, तो जब शिया शुआ से निकले थे, कहते हैं कि हमारे शिया शुआ से निकले थे, यानी हम उनकी शुआ, हम अहले बैत की शुआ, तो अहले बैत जहाँ होंगे वहाँ हम होंगे, जहाँ मोमबत्ती होगी वहाँ उसकी शुआएं होंगी। मगर हमको इस लायक होना चाहिए कि वो हमको शुआ कहे और हम शुआ बन जाए। एक सवाल करे मोहम्मद वाला, इतने मेहरबान हैं कि जंग जमल फतह हो गई, लोग खुशी मना रहे हैं। उसी में एक सहाबी कहता, बदल तो अन्ना की फलान कान शाहिदन, ऐ मेरे आका, मुझे एक दोस्त याद आ रहा है कि मेरा दोस्त है, आपको बहुत चाहे, मगर आज वो है ही नहीं। मौला ने फरमाया कि बस एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, वो हमको चाहता था, कहाँ हमको चाहता था? फरमाया कि वाला का शहीद फी अस्करनी हमी अस्करना हादा, याद रखो कि हमारे इस लश्कर में तुम्हारा वो भाई मौजूद था, क्योंकि वो हमको चाहता था। और कयामत तक जो लोग भी हमें चाहेंगे वो हमारे साथ इस लश्कर जमल में मौजूद रहेंगे। बस ये फिक्र आपकी खिदमत में अजीजों, हमें अमल की जरूरत है। अमल के मैदान में लोग पीछे रह गए, वाक़ई करबला की यही अमली जिंदगी
ہاں عزیزو، ایک خاتون میدان کربلا میں دشمن کی فوج سے نکل آئی، یہ تو دشمن کی فوج، یہ خاتون قبیلہ بکر ابن ابی طالب وائل کی تھی۔ اس خاتون نے دیکھا کہ بچوں کو شہید کیا گیا، جوانوں کو شہید کر دیا، حسین کے سارے اصحاب و اعوان انصار کو شہید کر دیا دشمن کی فوج نے، اور آخر میں حسین کو بھی شہید کر دیا، چونکہ اس کو بتایا ہی گیا تھا کہ خوارج مقابل میں آئے تھے، خارجی مقابل میں آئے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ حسین کی شہادت کے بعد اشقیاء آگ لے کر خیمے کی طرف بڑھے، یہ عورت بکر وائل کی عورت عمر سعد کے لشکر سے نکل کے باہر آئی، آواز دیتی یا آل بکر وائل اتسلب بنات رسول اللہ یا نصارات اللہ، اے بکر بن وائل کے قبیلے والوں، آؤ میری فریاد کو پہنچو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں اعوان انصار کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد میں گمان نہیں کرتی تھی کہ نبی دادیوں پہ حملہ کیا جائے، اب پتا چلا لشکر عمر سعد کافر ہے، لشکر عمر سعد گمراہ ہے، آؤ کوئی مدد کرے نبی دادیوں کی، اتسلب بنات رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں چھوٹ جا رہی، اتسلب بنات رسول اللہ یا نصارات اللہ۔ ہاں وہ مرحلہ بھی آیا کہ سب اسیر کر لیے گئے، عزیزو اس اسیری کے دوران سکینہ کا جو عالم تھا، ہر طرف ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی کہ کہیں میرا بابا نظر آ جائے، بابا مجھے نظر آ جائے، عزیزو اس عالم میں زینب نے دیکھا کہ یہ چھوٹی بچی کہیں گم ہو گئی ہے، کہاں ہے، بچی کو تلاش کر رہی ہے، ہاں عزیزو بچی لاش پدر کے پاس ملی، بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے، عزیزو بابا کی لاش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں عزیزو چونکہ زینب نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی حسین کی لاش سے حاضری کی تھی اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، بھائی کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ سر بدن پہ موجود ہے، لیکن جب سر تن سے جدا کر دیا گیا میدان میں ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لاش پہ سر کے پاس پہنچی، تھوڑی دیر کھڑی رہی، صدقے کا عالم ہے، غور کر رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھا قرآن کے کنارے سے دو کبوتر آئے اور کٹی ہوئی گردن پر پانی بہا کے چلے جا، زینب نے پہچان لیا کہ میرا بھائی ہے، فرماتی کیا آپ ہی زینب کے بھائی ہیں، آنا ڈالو، زینب اب دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے سکینہ ادھر چلی، دیکھا لاش پدر سے لپٹی ہوئی ہے، لاش پدر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں اللہ ڈالو، لاش پدر سے کسی طرح جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب رسی میں سب کے گلے باندھ دیے گئے، ایک رسی سب کے گلے باندھے اور باندھنے کے بعد سب کو سوار کر دیا گیا، جب سب سوار ہو گئے تو ایک سکینہ پھر ایک مرتبہ نیچے اپنے کو گرا دیتی ہے اور آنے کے بعد گرنے کے بعد آتی ہے اپنے بابا کی مدرسے میں بڑھ جاتی ہے، بابا کو نہیں چھوڑتی، امام حسین کا وہ اشارہ آج بھی گونج رہا ہے، میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو،
शिव जब करीब आगे मिला किसी ने बच्ची के कान पे आगे तो शिव रहा न मालूम बच्ची को शिव से कैसे अहमियत पहुंची थी। जल्दी से नाच को छोड़ा फूल हट गई। देखो शिव से कैसी तकलीफ पहुंची थी कि बच्ची ने नाच छोड़ दिया, पीछे हट गई। पीछे के नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहती है शिव तू अपने भगवान से कामयाब हो गया। अरे शिव तूने मेरे बाबा को शहीद कर दिया, तूने मेरे और मोहम्मद को शहीद कर दिया, तूने माहिर को शहीद कर दिया, तूने मेरे भाई अली अनवर को शहीद कर दिया, मेरे चाचा बाप को शहीद कर दिया। अरे तू अपने मकसद में कामयाब हो गया, अकीलों को भी तूने अकील कर दिया। अब इसके साथ तू यहाँ से चला जा, मुझे तनहा छोड़ दे, मैं अपने बाबा के पास रहूंगी। शिव कहता है बाबा के पास रह के क्या करूंगी? और फरमाती है शिव तू नहीं देखता मेरा बाबा मेरे आसमान मेरे आकाश जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ है। मैं जब रास्ता चला जाएगा तो रात से पानी लाऊंगी और अपने बाबा मेरा बाबा प्यासा